افیکٹو نہیں ہوتی. جس طرح آپ کے سامنے ویمن پولیس اسٹیشن کی بات ہوتی ہے, ہم بلڈنگ بھی بنا دیتے ہیں, وہاں پر خاتون پولیس افسر بھی بٹھا دیتے ہیں, لیکن نہ ان کو کوئی ریسورسز دیتے ہیں, نہ ان کو کوئی لیگل بیکنگ دیتے ہیں. تو وہاں پر جو خواتین مسائل لے کر جاتی ہیں وہ بھی ایونچولی اسی واپس اس پرانے تھانے کے نظام میں چلی جاتی ہیں جس سے ہم بچنے کے لیے وہ خواتین کا تھانہ ہم نے بنایا تھا. اس طرح کے بہت سی مسائل آپ کو نظر آئیں گے معاشرے کے اندر. اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہم جو 50% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہے اس کو وہ حقوق نہیں دے سکے برابری کے جو ہمارا آئین کہتا ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. اسی لیے ہم نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے جس ڈاکومنٹ کو لانچ کیا جائے وہ یہ, کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ڈاکومنٹ ہے انکلوژن کے حوالے سے. جو ہمارا ویژن کا جو ایک بڑا چیپٹر ہے, جو سیکنڈ ہم نے ایمفیسس رکھا تھا, سب کا پاکستان انکلوژن, یہ اس کا حصہ ہے. مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پر پوچھتے ہیں, میں نے ملک میں کاروبار بھی کیا ہے, سیاست بھی کافی عرصے سے دیکھتا ہوں, تو آج اللہ کے کرم سے ہماری جو خواتین ہیں, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یونیورسٹیوں میں, میڈیکل کالجز میں خواتین کا کوٹا ہوتا تھا. تو آپ اور ہمارا صاحبہ اس سے میرا خیال اتفاق کریں گی کہ مجھے بھی 2000 کے شروع میں کچھ 5-6 یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع ملا. ہم بھی فارم 47 سے ہار گئے تھے اس زمانے میں, میں اور احسن اقبال صاحب, تو ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. تو وہ تجربہ میرا اور ہمارا صاحبہ, میں نے کہا وہ بھی ایگری کریں گی کہ آج آپ کو لڑکوں کو کوٹے دینے پڑیں گے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. خواتین جب آپ نے ان کو موقع دیا, اپرچونٹی دی, وہ آگے نکل گئی. تو صرف خواتین کو اپرچونٹی دیں, ان کو برابر کے شہری سمجھیں. آپ کی ملک کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں کہ مستقبل میں وہ خواتین کے حوالے سے ہوگی. آج آپ بنگلہ دیش کو لے لیں, بنگلہ دیش کی 70% ایکسپورٹ خواتین کی وجہ سے ہے. آج جو بنگلہ دیش کے اندر اکنامک پراسپیرٹی ہے, خواتین نے پیدا کی ہے, ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی ہے. اس لیے ہمارا صرف کام یہ ہے کہ موقع دیں. حکومت کا یہ کام ہونا چاہیے کہ مواقع مہیا کرے نوجوانوں کو, خواتین کو, پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. ہم سب باتیں ہر روز کرتے ہیں, ہر قسم کے قانون بناتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے مواقع کی بات نہیں کی. آج اس ملک کے نوجوان میں مایوسی ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ ملک جس کے تقریباً 2/3 آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو, یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. آج تو پوری دنیا میں جو ممالک ہیں ان کا مسئلہ تو ایک گروئنگ ایج آف پاپولیشن ہے, کہ ان کی جو پاپولیشن کی ایوریج ایج بڑھتی جا رہی ہے. جیسے میڈیکل ٹیکنالوجی بہتر ہوتی ہے تو ڈائٹس بہتر ہوتی ہیں, اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے, تو لوگوں کی صحت بہتر ہو جاتی ہے, ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس تو ایک اتنا بڑا ایسٹ موجود ہے جس کو ہم نے صرف اپرچونٹی دینی ہے, اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. ابھی مجھے بتایا گیا کہ پاکستان انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی سروے ہوا یا کوئی اسٹڈی ہوئی تو پاکستان نمبر 4 آیا ہے دنیا میں, کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے حوالے سے دنیا کے 4تھے نمبر پر ہیں, ایک بحیثیت ایک قوم کے انٹیلیجنٹ قوم جسے اس کے نوجوانوں میں انٹیلیجنس ہو. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم کہیں پر 146 145 ہے, 146 میں, کہیں 160 ہے, 192 میں, لیکن پوٹینشیل ہمارے ملک کے اندر ہے. آپ نے صرف اس پوٹینشیل کو کیپٹلائز کرنا ہے, اپرچونٹی دینی ہے. مجھے جہاں بھی ہم جاتے ہیں نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا. آپ کا مستقبل, نوجوان کا مستقبل اس ملک کی معیشت سے جڑا ہے. ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. نوجوان کو آج کیا چاہیے؟ اس کو عزت چاہیے, اپنی رائے کا احترام چاہیے, اس کو روزگار چاہیے, اس کو کاروبار کے مواقع چاہیے. یہ پوری دنیا ایسے چلتی ہے. تو یہ کیسے آئیں گے؟ یہ پھر آپ سیاست طرف جائیں گے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا وہ وہاں پر کاروبار نہیں بڑھتا. یہ بڑی واضح اور بڑی بنیادی بات ہے. یہی بات آج عوام پاکستان بھی کر رہی ہے. ہمارا
کوئی مقصد کسی کی حد تک کرنا نہیں ہے، کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، لیکن حق کی بات کرنا ہم پر لازم ہے۔ سیاست حق کی بات کرنے کے لیے ہوتی ہے، ملک کے مسائل کی بات کرنے کے لیے ہوتی ہے جو آج ملک میں نہیں ہو رہی۔ آج بھی میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سارا اسلام آباد بند ہے، سارا موٹر وے بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، کس مقصد کے لیے ایک جماعت جلسہ نہ کر پائے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہمارے ملک میں آ گئی ہے۔ بھئی جب آپ بولنے کا حق نہیں دیں گے، احتجاج کرنے کا حق نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انتشار ہوگا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی استحکام جمہوری قدروں سے آتا ہے، اخلاقی قدروں سے آتا ہے، پارلیمانی قدروں سے آتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں جو آج ہم لیک کر رہے ہیں، ہم نہیں ہیں ملک کے اندر، اگر ہم آج بھی اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اور پھر آپ پاکستان کے کسی مسئلے کو دیکھ لیں، بات واپس آئین پہ آ جاتی ہے۔ پاکستان کا میں نے بہت سے آئین دیکھے ہیں، اور 90 کے عشرے کے شروع میں جب یہ سوویت یونین کولیپس ہوا تو بہت سے ممالک جنہوں نے کبھی آئین بنایا نہیں تھا، نئے ملک بنے تھے، وہ پاکستان آئے تھے ہمارا آئین دیکھنے کے لیے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ بتائیں آئین کیا ہوتا ہے، کیا اس کے کیسے بنا ہے۔ تو اس وقت ہمیں وہ ڈبیٹس بھی دیکھنے کا موقع ملا جو جب 73 کا آئین بنا تھا تو کیا کیا ڈبیٹس ہوئی تھی، کیا کیا ایشو ریز ہوئے تھے، کیسے ریز ہوئے تھے۔ وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ آپ یقین کریں کہ ایک میرا خیال ہے کہ دنیا کے چند جو خوبصورت آئین ہے اس کے اندر ایک ہے، ہر مسئلے کا ذکر بھی ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی ہے، اور پورا پروسیس بھی ڈیفائنڈ ہے، اور پھر اس کے اندر ہر آئینی عہدیدار کا، حکومتی عہدیدار کا حلف بھی موجود ہے۔ یہ آئین کا حصہ ہے، یہ آئین سے باہر نہیں ہے۔ آپ چاہے پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، وزیر ہوں، وزیر اعظم ہوں، جج ہوں، فوجی افسر ہوں، فوج کے سربراہ ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں آئین کے مطابق ایک حلف اٹھاتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ سب یہ کہتے ہیں ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ سب سے بنیادی بات ہمارے ہر حلف میں آئین کا تحفظ ہے۔ تو آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سب ہر روز آئین کو توڑتے ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیادی بات ہے جو آج ہمیں سمجھنی ہے۔ آپ کے ہر معاملے کا جو تعلق ہے وہ ملک کے آئین سے ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ نوجوانوں کے مسائل ہوں، چاہے وہ خواتین کے مسائل ہوں، چاہے وہ پاکستان میں کوئی ایشو آپ لے لیں۔ ہم نے اپنے جو ویژن ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر ہم نے ہیلتھ کا بھی ذکر کیا، ایک چیپٹر ہے، ایجوکیشن کا چیپٹر ہے، اس کے اندر آئی ٹی کا چیپٹر ہے، واٹر کا چیپٹر ہے، ہر جو بڑا ایشو ہے اس کا ہم نے چیپٹر اس میں رکھا ہے، ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ پلان دیا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں واپس آ کر ایک مسئلے پر جڑیں گی اور وہ آئین ہے۔ آج ہم صرف اس ملک کے آج کرائسس لیڈرشپ کا ہے۔ جس ملک کی لیڈرشپ آئین میں یقین نہیں رکھے گی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ آج ہمارے ایک ملک کی لیڈرشپ جس میں پولیٹیکل بھی ہے، ملٹری بھی ہے، جوڈیشل بھی ہے، آئین کے راستے پر آ جائیں آپ کا ملک چل پڑے۔ ایک ادارہ، ایک گھر ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا تو ملک 24 کروڑ کا، 25 کروڑ کا کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ آج آپ کے سامنے پچھلے ہفتے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس مہینے کے اندر 2 قانون بنے ہیں، قومی اسمبلی نے پاس کیے ہیں۔ میں بہت عرصہ وہاں رہا ہوں، سب میرے دوست ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے قانون پڑھے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پڑھے۔ ہمیں ہر جماعت نے کہا جی ہمیں حکم آیا، ہم نے پاس کر دیا۔ وہ دونوں قانون اتنے غلط ہیں کہ وہ آئین سے متصادم ہیں، آئین کی نفی کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہیں۔ آپ ایک بنا ہے کہ کس طرح آپ ملک میں جلسوں کو کنٹرول کریں گے۔ یہ وفاقی حکومت نے قانون بنایا ہے کہ جناب یہ اتنی دیر سے اتنی دیر تک جلسہ ہوگا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایس ایچ او ڈی سی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی وقت بھی ایک لافل گیدرنگ کو ان لافل ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اجازت لے کر بیٹھے ہیں،
تو ایک ایس ایچ او اگر کہے گا جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اب آپ ان لافل ہو گئے ہیں، اور ہم سب کو ایک مجسٹریٹ جو ہے 3 سال قید کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ قانون بنایا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے پچھلے اسی مہینے سپٹمبر کے اندر۔ دوسرا قانون بنایا کہ ہم اس قانون میں ہر شک میں جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس پہ ججمنٹ دی تھی، اس کی ہر شک کو اس قانون سے اس کی نفی کی گئی، اس ججمنٹ کی۔ اب مطلب یہ ہے کہ کل کوئی بھی سپریم کورٹ ججمنٹ پاس کرے تو پارلیمنٹ جو ہے قانون بنا کر اس کی نفی کر دے گی۔ اور قانون دان جو بیٹھے ہوں گے یہاں پر جانتے ہیں کوئی قانون بھی ریٹروسپیکٹو نہیں بن سکتا۔ جو چیز کل لیگل تھی انلیگل تھی، آج آپ اس کو ماضی میں جا کر نہیں بدل سکتے، آج سے آپ قانون کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں، آپ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز، جنہوں نے آئین بنایا تھا، یہ وہ ترمیم کی تھی، ان بنانے والوں کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو مخصوص نشستوں کی بات ہے، اس کے بنانے والے سارے آج پارلیمنٹ موجود ہیں، سارے وہی بیٹھے ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ 10% سیٹیں حاصل کریں گے ایک جماعت جنرل سیٹس پہ، ان کو 10% ہی اسپیشل سیٹس جو ہیں لیڈیز کی اور مائنارٹیز وہ مل جائیں گی، نہ 9 ملیں گی نہ 11 ملیں گی۔ تو آج کس طرح آپ کسی جماعت کو زیادہ دے سکتے ہیں؟ پھر چونکہ ہر چیز آئین میں نہیں لکھی جا سکتی، تو اگر کوئی لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ 10% بن جاتے ہیں پارلیمان کا۔ اب ان کا حق ہے کہ 10% مخصوص نشستیں ان کو ملیں۔ تو جس پارٹی کی پارلیمانی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، جس میں شمولیت اختیار کی ہے، وہ چونکہ الیکشن نہیں لڑی تھی تو اس نے وہ مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی تھی، تو اس کا واضح حل سپریم کورٹ نے دے دیا کہ بھائی آپ لسٹ دے دیں، وہ الیکٹ ہو جائیں گے، بات ختم ہوگی۔ تو آج ایک قانون سے آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ جو اصل بات سوچ کی ہے کہ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو آئین کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے، جو قانون کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے، جو سپریم کورٹ کی بھی نفی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے تماشا لگا، یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ملک میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، ہم سے خود ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سب معاملے کا حصہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہاں فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی اس عوام میں سب کپڑوں کے بغیر ہی سمجھیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں پوری پارلیمان بیٹھی ہے، حکومت بیٹھی ہے کہ ہم نے آج رات ہی آئین کی ترمیم کر دی، اور ترمیم کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اس ملک میں جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اس کو دیکھ سکیں۔ بات کرنی تو بات کی بات ہے، بات کریں تو ہم کنٹینر لگا کر باتیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی سوچ ہے بھائی؟ کوئی قیامت آ جائے گی، آپ یہ ترمیم کرنی ہے، چلے اگر آپ ترمیم اس حکومت کی حد تک کرنی ہے تو وہ اس میں لکھ دیں جب حکومت ختم ہوگی ترمیم ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک مستقل ترمیم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کو نہیں دکھانا چاہتے۔ اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی، آپ قوانین دیکھ لیں 85 کے بعد جب یہ ماشاء اللہ ہٹا اور نئی ایک جمہوری دور آیا، آپ جو قانون دیکھیں گے وہ عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، وہ حکومت کی سہولت کے لیے، کہ ہم کیسے آپ پر زیادہ سے زیادہ آپ کو ہم رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں، کیسے ہم آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ 2 قوانین کا میں نے ذکر کیا، اور جو یہ آئینی ترامیم جس کا مسودہ دیکھا نہیں ہے لیکن مختلف سوشل میڈیا پر ورژن پھر رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے عوام پر اس ملک کی جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، جو شرافیہ کا غلبہ ہے، یہ کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں گے۔ تو جب ایک ملک عوام کی سہولت کے نہیں اپنی سہولت کے لیے قانون بنائے، پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کرنے کی ضرورت ہے، جن کے حل کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے معاملے مشکل نہیں ہیں۔ آج اس ملک، میں نے پہلے کہا، اس ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ اگر بیٹھ جائے اور آگے کے ایجنڈا طے کر لیں ملک کیسے چلانا ہے۔ ہم نے جو بنیادی بات رکھی ہے بدلنے کے نظام، یہ نظام ناکام ہو گیا۔ ہمارا گورننس کا نظام، ایجوکیشن کا نظام، ہیلتھ کا نظام، پولیس کا نظام، ہر نظام ناکام ہے۔ دنیا میں
دوسرے ملک جو ہیں وہ انہوں نے ترقی کی ہے، بڑے برے آج بھی وہ اچھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے ماضی سے بہتر کر لیا اپنے نظام. ہم شاید واحد ملک ہیں جو ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ پہلے پولیس کی کیا عزت ہوتی تھی، کتنی ہماری سڑکیں صاف ہوتی تھیں، ہماری ایئر لائن کتنی اچھی ہوتی تھی، ہماری ریلوے کتنی اچھی ہوتی تھی، آج نہیں ہے. تو آج اپنے یکسر نظام کو بدلنا ہے. نظام کو بدلنے کا طریقہ صرف کنسنسس میں ہوتا ہے، اس پہ اتفاق چاہیے. تو اتفاق ایک اس سوچ سے ہوگا کہ ہم نے ملک کو پہلے رکھنا ہے. یہ کرسیاں، یہ وردیاں، یہ چوگے، یہ سب آپ کو گھر رکھنے پڑیں گے. آج آ کے ملک کی بات کریں، آگے کے راستے کا تعین کریں اور اس پہ چلیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا کسی کو. یہ کرسیاں ہم نے بہت دیکھی ہے، بہت سے لوگ، بڑے بڑے لوگ آئے کرسی پہ بیٹھے، آج ان کا کوئی وجود نہیں. یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں میں لیگیسی بنا رہا ہوں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے ماضی میں ان سے بات ہوئی، اب میں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں لیگیسی بنا رہا ہوں. تو لیگیسی بنتی نہیں ہے. لیگیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ کام کریں، عوام پہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے آپ کے کاموں کو اچھا سمجھا، برا سمجھا، وہ آپ کی لیگیسی ہوتی ہے. لیگیسی کوئی شخص بنا نہیں سکتا. آپ لوگوں کی حد تک کر کے لیگیسی نہیں بنا سکتے. جج ہے وہ ڈیم بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں لیگیسی بنا رہا ہوں. بھائی ڈیم بنانا آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ باتیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے، پھر نوجوان کو کھوکھلے نعرے بھی دیے جاتے ہیں، ماضی میں دیے گئے، ہم نے بڑے وعدے بھی کیے، لیکن بنیاد یہی ہے ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، سیاسی انتشار ختم کریں، معیشت کو ترقی ملے گی اور نوجوان کو اس کے حقوق ملیں گے، خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے. یہ بنیادی باتیں ہیں. باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ میں نے کوئی سیاسی بات، یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. میں پھر سے ہمارا صاحبہ اس یونیورسٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پر آ کر بات کرنے کا. تو سیاسی معاملہ تو چلتا رہے گا لیکن آج بات سیاست کی نہیں، آج بات ملک کی ہے. آج ہم سب کو ملک کو پہلے رکھنا پڑے گا، اپنے ادارے، اپنے مفاد، اپنی سیاست کو ذرا پیچھے رکھنا پڑے گا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ انتہائی صبر کے ساتھ ابھی تک بیٹھے رہے، باتیں سنی which can be very useful for you as well as for us. یونیورسٹی آف لاہور مینجمنٹ کا شکریہ، اویس صاحب کا، ہمارا صاحبہ کا، خاور آپا، روبینہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹیکنیکل ٹیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم چائے کے لیے جائیں گے تو اگر آپ گائیڈ کر دیں کہ کس طرف جانا ہے. دس از دا اینڈ آف دا پروگرام. اپنے لیے تالیاں بجا دیں. Switch